عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وعلى آلك حبيب وأصحابك يا الله سيدي يا سيدي يا وعلى شفيع آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا سبحان اللہ سبحان روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا کیا بات بہت خوب ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا کیا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے پھر بھلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے بس اسے جانے خدا ہم تو یہ کہنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے واہ جی واہ واہ سبحان بس اسے جانے خدا ہم تو یہ کہنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب واہ 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 سبحان اللہ نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب رب تو بس اس کو ملے تجھ سے جو ہو جائے قریب واہ تجھ سے جو ہو جائے قریب رب تو بس اس کو ملے تجھ سے جو ہو جائے قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب سبحان اللہ سبحان کیا بات رب تو بس اس کو ملے تجھ سے جو ہو جائے قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں اچھا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھیں
کہہ اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تلوا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کیا بات، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال، اپنی سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدو، مہمانان ذی احتشام، آج کی 8ویں صبح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری حاضری ہے، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز عطا فرمائی ہے اور کثرت سے عطا فرمائی ہے، پھر وہ سخیوں کے سخی کا در ایسا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں تو جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ تاجدار بریلی نے یوں ہی تو نہیں کہا نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ ایک غزوہ کے اندر صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تیر اندازی کر رہے تھے، ارادہ بدلا، سوچ اور فکر بدلی، تیر پھینکنے چھوڑ دی، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے کھڑے ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سامنے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر سامنے رہے، پھر دائیں طرف آگے، کچھ دیر دائیں طرف رہے، پھر پیچھے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بائیں طرف آگے، اس طرح چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اس طرح۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتادہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے اور تم میرے ارد گرد چکر لگا رہے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیر پھینکتے ہوئے خیال آیا کہیں کوئی دشمن میرے مصطفیٰ پہ حملہ نہ کر دے، یہ سوچ مجھے آپ کے سامنے لے آئی۔ جب تک ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا، میں آپ کے سامنے رہتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ اب دائیں طرف سے حملہ ہوگا، قتادہ دائیں طرف آ جاتا ہے،
کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے چلا آتا ہوں۔ پھر سوچ بدلتی ہے کہ اب دشمن بائیں طرف سے وار کرے گا، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم نازنی پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن نے ایک تیر پھینکا، وہ تیر سیدھا چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ اب اس تیر کو روکنے کے بڑے طریقے تھے نا۔ مجاہد جہاد کرتا ہے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسرے ہاتھ میں ڈال ہے۔ ڈال کا کام ہی تیر کو روکنا ہے، تلوار کو روکنا ہے، نیزے کو روکنا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیر سامنے سے آ رہا ہے اور ہاتھ میں ڈال ہے، ڈال آگے کرتے تو تیر رک جاتا نا، لیکن اس تیر کو ڈال سے نہیں روکا۔ اور ہمارے پاس ہتھیار کیا ہوتا ہے، کچھ نہ ہو تو آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، ہاتھ سے بچاؤ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ آگے ہاتھ کر دیتے تو تیر رک جاتا نا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے بٹھا دیتے، آواز دے دیتے، اپنی طرف کھینچ لیتے، تیر گزر جاتا۔ طریقے بڑے تھے، لیکن قتادہ کی محبت دیکھیے۔ کہا قتادہ جو تیر چہرہ مصطفیٰ کی طرف آ رہا ہے نا، اس تیر کے سامنے تم اپنا چہرہ کرتے چلے جاؤ۔ اب حضرت قتادہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ چہرہ مصطفیٰ کے سامنے قتادہ کا چہرہ ہوا۔ دشمن کا تیر آیا، لگا آنکھ پہ، آنکھ پہ لگا تو ڈیلا باہر آ گیا۔ اب وہ ڈیلا باہر نکلا، ایک پٹھے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ قتادہ جنگ کرتے رہے، صحابہ نے جنگ کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب قتادہ نے وہ ڈیلا ہتھیلی پہ لیا، جا رہے ہیں۔ صحابہ علیہم رضوان نے دیکھا قتادہ کا ڈیلا نکل گیا ہے، ایک پٹھے کے ساتھ لٹک رہا ہے، ہتھیلی پہ رکھا، قتادہ جا رہے ہیں۔ فرمایا قتادہ ذرا رکو، یہ کیا بات ہے؟ اب یہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ڈیلا نکل گیا ہے، پٹھے کے ساتھ لٹک رہا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے، ہم اسے کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کٹوانا نہیں چاہتا، کٹوانا نہیں چاہتا۔ قتادہ آنکھ تو ضائع ہو گئی، ڈیلا جب نکل گیا تو آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایمان والے ایمان سے سننا، حضرت قتادہ نے پوری ملت کے لوگوں کو جواب دیا اور پیغام دیا۔ فرمایا جو چیز مصطفیٰ کی عظمت اور نام پہ قربان ہو جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، زندگی تو گزر رہی ہے نا، گزر جائے گی۔ عظمت مصطفیٰ پہ زندگیوں کو قربان کر دیجیے، ناموس رسالت پہ زندگیاں وقف کر دیجیے۔ جو چیز عظمت مصطفیٰ پہ قربان ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ اب بارگاہ رسالت میں پہنچے قتادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ عطا فرما دیجیے۔ ایمان والے ایک دو نہیں، سیاستہ کی بکثرت احادیث مبارکہ۔ صحابہ کو جب بھی پریشانی آتی تھی نا، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ بھی رب عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، کسی اور کے پاس کیوں چلے گئے؟ ذرا پوچھئے نا مصطفیٰ کے صحابہ سے کیوں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں، عطا اللہ کرتا ہے، اللہ کی عطا کو مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 4 جگہ حدیث موجود ہے، فقط بخاری کے اندر 4 مقام پر حدیث موجود ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عطا اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی عطا کو میں مصطفیٰ تقسیم فرمانے والا۔ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز دیکھیے، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ معطی اس میں فاعل کا صیغہ، علماء موجود ہیں، معطی اعطا یعطی اعطا، باب فاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عطا کرنے والے۔
ایک ہے آتا یؤتی ایتا حمزہ تا کے ساتھ، اس کا معنی بھی دینا. ایک ہے اعطا یعطی اعطا، انا اعطیناک الکوثر حمزہ عین تا کے ساتھ، اس کا معنی بھی ہے دینا. فرق ہے، حمزہ تا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عارضی دینا، عاریتن دینا، ضرورت کے مطابق دینا. میں حاضر ہوا، یہ کرسی پیش کر دی گئی نا، یہ عارضی ہے. یہ مائک، یہ عارضی ہے. یہ ہے آتا یوتی حمزہ تا کے ساتھ. ایک ہے حمزہ عین تا اعطا یعطی اعطا، حمزہ تا کے ساتھ ہے دینا، عارضی دینا، ضرورت کے مطابق دینا. حمزہ عین تا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی دینا دے کے مالک بنا دینا، دینا دے کے مالک بنا دینا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، دینے کے بعد مالک و مختار بنا دیا. اب عطا اللہ کرتا ہے نا. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے باغے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب حضرت قتادہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لینے کے لیے آیا، آنکھ عطا کر دیجیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قتادہ اگر تو صبر کرے تو میں مصطفیٰ تجھے جنت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ جی واہ، سبحان. اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، میں جنت دیتا ہوں. اب حضرت قتادہ صحابی تھے نا، جنت کو معمولی نہیں خیال کرتے تھے. عام محافل کہتے تھے جنت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا. آج اکثر محافل میں کیا ہوتا ہے، نعت خواں کہتا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے جنت کو کیا کرنا. بھئی جنت کوئی عام سی چیز ہے. یہ جنت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو معمولی سمجھا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، نہیں. جنت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت قتادہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کی کیا ضرورت. سنیے، محبوب علیہ السلام فرماتے قتادہ اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، بے شک جنت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لینے کے لیے آیا ہوں، آنکھ لے کر ہی جاؤں گا. ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، بے شک جنت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے، انکار نہیں. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور نیازی صاحب کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. اچھا، واہ واہ، سبحان. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، جس وقت کہا سرکار نے اور بھی کچھ مانگ. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، جس وقت کہا سرکار نے اور بھی کچھ مانگ. قتادہ صبر کرے تو جنت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضرورت بڑی ہے. ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، جنت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے. جنت تو مل ہی جائے گی نا. گھر والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں کانا کہلوانا پسند نہیں کرتا. دوست احباب کیا کہیں گے قتادہ کی آنکھ نکل گئی ہے، یا رسول اللہ آنکھ عطا کر دیجئے. ایمان والے ایمان سے سننا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھی آنکھ تو مل جائے گی، مصطفیٰ جنت بھی عطا کر رہے ہیں. امام
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ڈیلا پکڑا، آنکھ والی جگہ پہ لگا دیا، پھر مصطفیٰ نے لعاب دہن نکالا. سبحان اللہ. لعاب دہن نکالا. بڑے بڑے حکام، اطباء، ماہر طبیب، آنکھ میں لعاب کے اندر جراثیم ہے، لعاب میں گندگی ہے، یہ بیماری ہے. کائنات کا ہر آدمی اس کے لعاب میں جراثیم بھی ہے، اس کے لعاب میں بیماری بھی ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو لعاب بھی وہ عطا فرمایا جس میں شفا ہی شفا رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. شفا ہی شفا رکھی ہوئی. محبوب علیہ السلام نے لعاب دہن نکالا نا، قتادہ کی آنکھ والی جگہ پہ لگا دیا. اللہم قی قتادہ کما وقع وجہ نبیک بوجہہ. اے اللہ قتادہ تیرے نبی کے چہرے پہ اپنا چہرہ قربان کرتا رہا، قتادہ کی آنکھ ٹھیک کر دے. قتادہ کہتے پتہ نہیں چلا ادھر ہاتھ پہلے ہٹا ہے یا اللہ نے آنکھ پہلے ٹھیک فرما دی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی. ایک جنگ کے اندر والد شہید ہو گئے اور سر پہ قرض بھی بہت زیادہ تھا. اب کفالت کی ذمہ داری ہے، بہنیں بھی ہیں. آمدنی کا ذریعہ فقط ایک باغ ہے. حضرت جابر نے سوچا پھل لگے گا، پک جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا. قرض اتنا زیادہ تھا کہ پورے باغ کی جو کھجوریں ہیں اس سے قرض ادا ہوگا. اور سوچا میں محنت مزدوری کروں گا اور کسب کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا. وقت آ گیا، باغ میں پھل لگا، پک گیا. اب قرض خواہ آئے، کہنے لگے جابر وعدہ پورا کرو، قرض ادا کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ساری کھجوریں، یہ سارا باغ تمہارے لیے ہے اور قرض بنہا ہو گیا، ایک کھجور بھی میرے لیے روا اور جائز نہیں ہے. کہتے جابر اس طرح بات نہیں بنے، ہم پورا پورا قرض لیں گے، جتنا قرض دیا ہے پورا پورا قرض لیں گے. حضرت جابر ہوئے پریشان. جب پریشان ہوئے نا تو سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. سبحان امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. جابر پریشان لگتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض بہت زیادہ ہے، باقی کھجوریں کافی نہیں، کفایت نہیں کر رہی، قرض نہیں ادا ہو رہا. پریشانی اس بات کی ہے، میں نے تم سے کہا کہ ساری کھجوریں لے لو اور قرض کی ادائیگی مکمل سمجھو، نہیں مانتے. یہ پریشانی ہے. صحابہ پریشان ہوتے تھے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر باغ کے اندر چلے جاؤ. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. فرمایا کھجوریں اتارو. پھر کیا کروں گا؟ فرمایا 3 ڈیریاں کر دو. جب باغ میں پھل لگتا ہے تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا، عمدہ بھی ہوتا ہے، کچھ درمیانی قسم کا بھی ہوتا ہے، کچھ ردی بھی ہوتا ہے. 3 ڈیریاں کر دو. حضرت جابر باغ میں چلے گئے. یا رسول اللہ چلا جاتا ہوں. پھر فرمایا تم باغ میں جاؤ، مصطفیٰ تیرے باغ میں تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. چلو باغ. حضرت جابر پہنچے باغ کے اندر، کھجوریں اتاری، 3 ڈیریاں کر دی. امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کے باغ میں چلے گئے نا تو بڑی ڈھیری کے اردا گرد امام الانبیاء نے چکر لگائے. ایسے گھوم کر کے چکر لگا کر کے نا محبوب علیہ السلام ایک ڈھیری کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. سبحان اللہ. فرمایا جابر بلاؤ قرض خواہوں کو، اپنا قرض لے جائے. بلا لو. اب حضرت جابر گئے نا ایک قرض خواہ کے پاس، کہا آؤ اپنا قرض لے لو. اب وہ پیمانہ لے کر آیا، دیکھا نا باغ میں اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں. سوچا شاید جابر فرمائش دلوائے گا نا کہ قرض معاف کر دیا جائے. خیر وہ باغ میں پہنچا. محبوب علیہ السلام نے کہ جتنا قرضہ ہے سارا لے لو. اب انہوں نے پیمانے بار بار کے اپنا قرض مکمل کیا. مصطفیٰ فرماتے دوسرے کو بلا کے لاؤ. سبحان اللہ. جابر دوسرے کے پاس چلے گئے، اسے بلا کے لائے، وہ بھی قرضہ لے کے چلا گیا. فرمایا تیسرے کو بلاؤ.
وہ آیا وہ بھی قرضہ لے کے چلا گیا. فرمایا چوتھے کو بلا. وہ آیا وہ بھی قرضہ لے کے چلا گیا. پانچواں چھٹا سارے آئے قرضہ لے کے چلے گئے. جابر کہتے میں حیران تھا کہاں سارے باغ کی کھجوریں اور کہاں قرض لے کے جا رہے ہیں. ابھی ایک ڈیری بھی مکمل نہیں ہوئی. ایمان والے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت جابر کہتے میں نے جھک کر دیکھا فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى أَنظُرَ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ. میں نے جھک کر دیکھا قرض کھاتے ہیں قرض لے کے چلے گئے. فرمایا قرض سارا ادا ہو گیا, ایک کھجور بھی کم نہیں ہوتی ہے, قرض ادا ہوتا چلا جاتا. كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ. قرض سارا ادا ہو گیا, ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. ایمان والے ایمان سے بتانا کہاں جابر کہتے تھے ساری کھجوریں تمہارے لیے, قرض ادا ہو جائے. میرے مصطفیٰ کے قدم نازنی لگے, قرض بھی سارا ادا ہو گیا, باقی سارے کھجوریں بھی جابر کے لیے بچتی چلی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب حضرت جابر کی خوشی کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں بتاؤں صحابہ کو, بتاؤں صحابہ. فرمایا جابر جاؤ بتاؤ. اب حضرت جابر بھاگے دوڑے, دوڑتے ہوئے گئے نا تو حضرت عمر نے مجمع لگایا ہوا تھا, صحابہ کا اجتماع تھا. اب حضرت جابر نے بتایا عمر, جابر کیا بات ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہو. فرمایا خوش کیوں نہ ہوں, اللہ کے نبی میرے باغ میں تشریف لے گئے, خوش کیوں نہ ہوں, مصطفیٰ باغ میں تشریف لائے. جابر پھر کیا ہوا, محبوب علیہ السلام کی برکت ایسی تھی قرضہ بھی سارا ادا ہو گیا, کھجوریں بھی ساری بچ گئی ہیں. مجمع ہے صحابہ کا, شان ہے میرے مصطفیٰ کی. ایمان والے مجمع لگا کر مصطفیٰ کی شانیں سنانا یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. مجمع کے اندر حضرت عمر نے سنا نا, دیکھا جابر کی طرف, فرمایا جابر اب بتانے آیا ہے, اب بتانے آیا ہے. جابر کہنے لگے عمر کیا ہوا, ادھر میرا قرض ادا ہوا, ادھر میں بتانے آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لی ہے اور میں بتانے آ گیا. میں تو کہیں رکا نہیں ہوں, کہیں ٹھہرا نہیں ہوں, گھر بھی نہیں گیا, سیدھا میں آپ کو بتانے کے لیے آ گیا ہوں. حضرت عمر نے پھر کہا جابر اب بتانے آئے ہو. حضرت جابر کہتے ہیں عمر قرض ادا ہوا میں بتانے آ گیا. حضرت عمر نے تیسری مرتبہ کہا جابر اب بتانے آئے ہو. کہا پیارے عمر کیا ہوا, قرض ادا ہوا میں بتانے آ گیا. حضرت عمر فرماتے جابر تو اب بتانے آیا ہے نا, ابھی مصطفیٰ تیرے باغ میں تشریف لے کے جا رہے تھے, میں نے اس وقت صحابہ سے کہہ دیا تھا دیکھنا اب میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ جابر کا قرضہ بھی ادا ہوتا جائے گا, جابر کی کھجوریں بھی بچتی چلی جائیں. میں نے تو اسی وقت بتا دیا تھا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, راوی ہیں حضرت سیدنا انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمعے کا دن ہے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا, دوران خطبہ کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی, مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, بھوک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دعا فرما دیجیے, دعا فرما دیجیے, اللہ بارش عطا فرما دے. حضرت انس کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے اس کی بات سنی نا, اسے انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا کہ ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے, دوران خطبہ ہی تم کھڑے ہو, انتظار کرو, بات مکمل ہوگی تو دعا کریں گے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دوران خطبہ منبر پر بیٹھے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا مانگی یا اللہ بارش عطا کر دے. صحابہ کہتے ابھی مصطفیٰ منبر سے نیچے نہ آئے تھے, بادل آگے, بادل آگے,
محبوب علیہ السلام کی دعا کی برکت، ادھر دعا مانگی گئی، ادھر اللہ نے بارش عطا فرما دی، بارش عطا فرما دی۔ اب جمعہ کا دن گزرا، بارش ہو رہی ہے، ہفتے کا دن آیا، بارش ہو رہی ہے، اتوار بارش ہو رہی ہے، پیر منگل بدھ جمعہ، اگلا جمعہ آ گیا، بارش مسلسل ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ اب حضرت انس صحابی کو شک ہے کہ وہی آدمی کھڑا ہوا یا کوئی اور کھڑا ہو گیا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہفتے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے یہ بارش ختم ہو جائے۔ ایمان والے، اللہ نے بادل بھی مصطفیٰ کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، کیا صحابہ دعا نہیں کرتے رہے کہ پورا ہفتہ بارش ہو رہی ہے، دعا بارش ختم ہو جائے؟ اگلا جمعہ آیا، محبوب علیہ السلام منبر پر ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے بارش ختم ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، چار سو خوشحالی کے پیغام آ رہے ہیں، بارش خوب ہو گئی۔ اللہم حوالینا ولا علینا، مصطفیٰ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، بادل چرتا جا رہا ہے، یا اللہ اب یہ بارش ہم پر نہ برسے، اردا گرد برستی رہے۔ مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا جا رہا تھا، بادل چرتا جا رہا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایمان والے، محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والوں، یہ پیغام لیتے جانا۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، لجپال نبی آقا علیہ السلام کے جود و سخا کا کیا کہنا، اللہ کے نبی عطا فرماتے تھے، فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ لجپال نبی کی شان وراء الورا ہیں۔ بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم جشن مناتے ہیں، ہم گھر کو سجاتے ہیں، ہم لائٹنگ لگاتے ہیں، ایمان والے کبھی رات کی تاریکی میں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر گھر کو سجاؤ نہ جنڈیاں لگاؤ تو وضو کر کے یہ کام کیا کرو، لائٹیں لگاؤ با وضو ہو کے یہ کام کیا کرو۔ یہ میرے نبی کا جشن ہے نا، مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ہے، با وضو ہو کر، پاک و صاف ہو کر، طیب و طاہر ہو کر ادھر جنڈیاں لگاتے رہو، ادھر مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے رہو، لائٹنگ لگاتے رہو، ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہو، باوضو ہو کر کے یہ کام کرو۔ اور پھر رات کی تاریکی ہو جائے نا، اپنے گھر کو سجا کر کے، جنڈیاں لگا کر کے، لائٹنگ کر کے، رات کی تاریکی ہو، گھر کی چھت پہ چڑھ کے سوئے مدینہ رخ کر کے کہنا، اپنے نبی کو یاد کر کے کہنا۔ وہ قلندر لاہوری نے بھی پیغام دیا ہے، یزدان بکمند آور، اے ہمت مردانہ، اے مرد مومن کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ جا، جائے نماز بچھا لے، پلکوں پہ دو موتی سجا لے، لجپال نبی کے دروازے پہ دستک دے لے، یقین رکھنا تیری دستک بعد میں پہنچے گی، لجپال نبی پہلے کرم فرماتے چلے جائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے، وضو کر کے، سوئے مدینہ رخ کر کے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ کے، پلکوں پہ دو موتی سجا کے اپنے نبی کو صدا دینا اور کہنا، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نہ مانے، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نہ مانے دی، پر جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر اونا جے کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی یہ چوندہ ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میں ایسے مان تھی گرنوں سجاواں یا رسول اللہ۔ پھر یہ بھی کہنا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ایک چراغاں ہم نے کیا ہے، اصل چراغاں تو اس وقت ہوگا نا جب آپ کی جلوہ گری ہوگی، اصل چراغاں تو اس وقت ہوگا نا جب آپ تشریف لے آئیں گے۔ ایمان والے اپنے نبی کو پکارتے رہنا، صدا دیتے رہنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پڑھتے رہنا۔ زندگی کے دن گزر رہے ہیں، یہ لمحات بیت رہے ہیں، پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ ایمان والے نبی کی محبت میں تڑپ تڑپ کے، نبی کے عشق میں زندگی گزارے گا نا، لجپال ہیں، کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ اور تاجدار بریلی نے کہا
کہ تڑپے جو امتی کبھی حال زار میں، تڑپے جو امتی کبھی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایمان والے تو اپنے گھر میں تڑپ رہا ہے، تیرے تڑپنے کی لجپال نبی کو خبر ہو جائے گی۔ اسی محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیے، مصطفیٰ کریم کو یاد کرتے رہیے، لجپال نبی کے دروازے پہ دستک دیتے رہیے، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کے منگتوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ وہ جود و کرم فرمانے والے، وہ جود و سخا فرمانے والے، پوری دنیا کو عطا کرنے والے لجپال نبی کے لاڈلے امتی، تو محبت سے پکارے گا، یقین رکھنا ادھر ہم صدا کرتے ہیں مدینے والے غلاموں کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا۔